السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہم فقہنا فی الدین، ہم ہیں قرآن کے سفر کے ساتھ۔ امید ہے کہ آپ سب کو سمجھ آتی ہوگی۔ تو اس سے ماقبل آیات میں ہم ان لوگوں کے بارے میں پڑھ رہے تھے جو اپنے پاس سے فتویٰ دیتے ہیں کسی کو خوش کرنے کے لیے، تو اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت فرمائی۔ چلتے ہیں اپنے آج کے سبق کی طرف۔ وقالو، اور کہتے ہیں، لن تمسنا النار، کہ ہرگز نہیں ہمیں پکڑے گی یا چھوئے گی آگ، الا مگر ایام معدودہ، چند گنتی کے دن۔ کل، کہہ دیجئے، اتخذتم، کیا تم بناتے ہو، عند اللہ، اللہ کے لیے، عہداً، عہد کو، فلن یخلف اللہ، پس ہرگز نہیں خلاف کرتا اللہ تعالیٰ عہدہ، اپنے عہد کے، ام تقولون، یا کہتے ہو، علی اللہ، اللہ پر، ما لا تعلمون، جو تم جانتے نہیں ہو۔ اب اس آیت میں جو یہودی تھے وہ کہتے تھے کہ ہمیں تو آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن، یعنی ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اللہ پاک ان کی سزا ہمیں چند دن دے گا تو بس ختم۔ جس طرح آج کے دور میں ہم کہتے ہیں کوئی بھی نیک عمل ہو ہم نہیں کرتے تو کہتے ہیں اس ٹائم دیکھا جائے گا، تو اسی طرح وہ کہتے تھے کہ ہمیں تو آگ نہیں چھوئے گی مگر تھوڑے سے دن۔ تو یہاں اس آیت میں فرما دیا کہ کیا اس بات کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ تمہیں تھوڑے دن آگ چھوئے گی، اور اللہ کے بارے میں تم ایسی باتیں کر رہے ہو جن کا تمہیں علم ہی نہیں، معلوم ہی نہیں۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں، بلا، کیوں نہیں، من کسب سیئۃ، جس نے کمائی برائی، سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ، اس کو گھیر لیا اس کی برائی نے، فاولئک، پس وہی لوگ ہیں، اصحاب النار، دوزخ والے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بندہ بھی نیک کام کرتا ہے وہ اس نیک کام کو دیکھ لے گا، اور جو برے کام کرتا ہے وہ اس کو بھی دیکھ لے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، گناہوں کو چھوٹا مت جانو، یہ جمع ہو کر انسان کی ہلاکت کا باعث بنتے ہیں۔ کہ کوئی نیک عمل کرے گا وہ اس کو بھی دیکھ لے گا، اور کوئی برا کرے گا تو وہ اس کو بھی دیکھ لے گا۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ انسان بہت سے نیک عمل کرتا ہے لیکن کوئی ایک ایسی غلطی ہوتی ہے کہ اس کے نیک اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ نے ایک مثال دی کہ کوئی قوم ہے اور وہ کسی جگہ پڑاؤ ڈالتے ہیں اور ہر ایک لکڑیاں جمع کرتا ہے اور لکڑیوں کا انبار لگا دیتا ہے، اور پھر اس میں آگ لگتی ہے اور سب راکھ ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی کوئی انسان کی کوئی غلطی، کوئی گناہ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ ایک صحابی تھے، وہ جنگ میں شہید ہو گئے، تو دوسرے جو صحابی تھے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اگر کسی نے بہادری دیکھنی ہو تو ان صحابی کی بہادری کو دیکھتا کہ اتنی بہادری سے یہ لڑے اور پھر شہید ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کو اس آگ کی چادر میں لپٹا دیکھ رہا ہوں جو اس نے مال غنیمت میں سے چرائی تھی۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے آخرت میں وہ عمل اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی خوبصورت دعا ہے، جو یہ دعا پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت دونوں اچھی کرتا ہے، کیونکہ دنیا میں بھی انسان پر بہت سے امتحان آتے ہیں، کبھی مشکل، کبھی کوئی پریشانی، کبھی مصیبت، اور آخرت کے بھی امتحان ہیں۔ تو یہ جو دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا مبارک پڑھتا ہے، اللہ اسے دنیا کے امتحانوں میں بھی بچاتا ہے اور آخرت کے امتحانوں میں بھی کامیاب کرتا ہے۔ وہ دعا آپ یاد کر لیں یا کسی پیپر میں نوٹ کر لیں۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین، اور جو لوگ آمنو، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، اولئک، وہی لوگ ہیں، اصحاب الجنتی، جنت والے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب اللہ نے ان دونوں آیات میں بتا دیا کہ آخرت میں دو ہی ٹھکانے ہیں، جنت یا دوزخ۔ تو جو اچھا مال کرے گا وہ جنت میں جائے گا اور جو برا کرے گا وہ دوزخ میں جائے گا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو انسان بھی کسی کی بات کرتا ہے، چغلی کرتا ہے یا کسی کے خلاف بات کرتا ہے تو سب سے زیادہ گناہ اس کا یہی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے اگر کوئی انسان کہیں انٹرویو کے لیے جاتا ہے اور آپ پہلے جا کے اس بندے کو بتا دیتے ہیں جس کے آگے اس نے انٹرویو دینا ہے کہ یہ بندہ ایسا ہے، ویسا ہے، اس کے اندر یہ خامیاں ہیں، تو اب اس سے انٹرویو لینے والا ذہن میں وہی بات رکھے گا، اسی پہ فوکس کرے گا کہ اس کے اندر یہ بری باتیں ہیں۔ بالکل اسی طرح اس کی مثال ایسی ہے کہ جس کے پاس آپ جا کر بات بتاتے ہو اس کا ذہن دوسرے سے متنفر ہو جاتا ہے، تو اس پر اللہ نے سخت سزا دی ہے کہ کیا پتہ تمہارا یہ عمل جو ہے وہ تمہاری تمام نیکیوں پر پانی پھیر دے، یعنی کسی نیکی کا تمہیں ثواب نہ ملے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا، جب ہم نے لیا مِيثَاقَ، وعدہ، بنی اسرائیل سے، لا تعبدون، نہ عبادت کرنا، الا اللہ، مگر اللہ تعالیٰ کی، وبالوالدین احسانا، اور والدین سے احسان کرو، وذی القربی، رشتہ داروں سے، والیتامی، اور یتیموں سے، والمساکین، اور مسکینوں سے، وقولو، اور کہو، للناس، لوگوں سے، حسنا، اچھی بات، واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے، الا قلیلا منکم، مگر بہت ہی کم تم میں سے، وانتم معرضون، اور تم اعراض کرنے لگے۔ میثاق سے مراد وہ عہد ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان سے لیا، لا الہ الا اللہ کا عہد۔ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھے، اللہ نے ان کو شرک سے منع کیا۔ پھر اس کے بعد والدین کا ذکر ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ایک صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ میں نے اپنی والدہ کو کندھے پر اٹھا کر حج کروایا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ نے ابھی تک ایک درد کا بھی پورا حساب نہ دیا، اور جو شخص اپنے والدین کے پاس اپنے قدموں سے چل کر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 100 گناہ معاف کرتا ہے، 100 نیکیاں بڑھا دیتا ہے اور 100 خطائیں مٹا دیتا ہے۔ اور جو اپنے والدین کے پاس بیٹھتا ہے اس حال میں کہ ان کا دل خوش ہو، تو اللہ تعالیٰ اپنے نور میں سے اس کو نور عطا فرماتا ہے، اور جو والدین کے پاس سے اٹھ کے جاتا ہے اس حال میں کہ اس کے والدین اس سے راضی ہوں اور خوش ہوں، تو وہ گویا ایسے ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ تو
تو یہاں والدین کے ساتھ حسن و سلوک کا حکم ہے۔ پھر یتیم کے بارے میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ یتیم کے ساتھ حسن و سلوک کرو، کیونکہ جب یتیم روتا ہے تو اللہ کا عرش کانپتا ہے، اور یتیم کے ساتھ نیکیاں کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا مساکین یعنی مسکینوں کے ساتھ بھی بھلائی کرو اور لوگوں سے اچھی بات کرو، مطلب اس کا یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ۔ جو انسان نرمی سے پیش آتا ہے اللہ اس کی عمر میں اضافہ فرماتا ہے۔ حدیث مبارک میں ہے کہ جو شخص نرم عادت سے محروم رہا وہ ساری بھلائی سے محروم رہا۔ تو یہاں رشتہ داروں کے ساتھ نرمی سے بات کرنے کا کہا گیا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اس کو اپنے وقت پر ادا کرو اور اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ جو آیت مبارک تھی یہ اللہ تعالیٰ نے ہر شریعت میں اتاری۔ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سے ہم کلام ہونے کوہ طور پر جاتے تھے تو اللہ نے ان کو بھی یہ آیت دی۔ تو اسی کے ساتھ ہم اپنا درس ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ ہم مزید اگلے درس میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بلغوا عنی ولو آیہ کہ پہنچاؤ اگرچہ مجھ سے ایک آیت سنو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آگے پہنچانے والا بنائے اور دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ اللہ حافظ۔